سودی آمدن والے کی دعوت قبول کرنا. اگر کوئی مسلمان بینک سے سود کھاتا ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا یا اس کے گھر میں پانی پینا کیسا ہے؟ پرویز صاحب انڈیا سے. اگر اس نے بینک میں لون رکھ کے اس کی 100% ذریعہ آمدن ہی وہ سود ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور جو سودی رقم آ رہی ہے وہی کھا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کے کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے, پھر تو اس کے گھر سے کھانا پینا بالکل حرام ناجائز ہے. سود ہی کھانا کہلائے گا وہ. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس کی ذریعہ آمدن ہے, کیونکہ بینک میرا خیال ہے اتنا سود نہیں دیتا کہ آپ کا منتھلی پورا خرچہ ہی اس سے چلنا شروع ہو جائے, دوسری بھی ذریعہ آمدن ہے جو اس سے زیادہ ہے جتنا وہ سود لے رہا ہے, تو پھر ایک تھرڈ پرسن کے لیے اس سے گھر سے کھانا پینا جائز ہوگا, کیونکہ اس میں واضح نہیں ہے کہ یہ سود کی رقم سے کھلا رہا ہے یا حلال سے. تو حلال حرام جب مکس ہوتا ہے تو پھر اس میں حلال ہی کا, تھرڈ پرسن کے لیے کم از کم حلال کا حکم لگایا جاتا ہے اس میں. بھولے سے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیا تو کیا کریں؟ 4 رکعت کی نماز میں اگر بھولے سے پہلے قعدہ میں ایک سلام پھیر لیا پھر یاد آیا تو اس کے بعد نماز کیسے پوری کریں گے؟ جمشید عالم سعودی عرب سے. سردہ صاحب کریں گے جی. 4 رکعت والی نماز اگر سنت مؤکدہ تھی یا فرض نماز تھی یا 3 رکعت والی وتر تھے یا مغرب کی 3 رکعتیں تھیں, تو پھر اگر 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام میں صرف گردن نہیں گھمائی ہے, سلام کا لفظ بولا ہے السلام, کم از کم یہ لفظ کمپلیٹ کر لیا آپ نے السلام, تو کیونکہ ایک رکن چھوڑ کے دوسرے رکن میں آپ منتقل ہو گئے ہیں تو اس لیے سجدہ سہو آپ پر واجب ہوگا. تو لیکن اگر آپ 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے, 4 جیسے ظہر سے عصر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہے یا عشاء سے پہلے غیر مؤکدہ سنت پڑھ رہے تھے, اس میں آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام جیسے ہی پھیرا تو آپ نماز سے نکل گئے, تو اس میں پھر سجدہ صاحب نہیں ہے بلکہ آپ نماز ہی سے باہر ہو گئے ہیں, کیونکہ اس میں 4 رکعت کی نیت اگر باندھی ہو تو بھی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے سے آپ نماز سے نکل آتے ہیں. تو جیسے ہی نماز سے نکل گئے نماز کمپلیٹ ہو گئی, اگلی 2 رکعتیں آپ کی مرضی آپ پڑھیں نہ پڑھیں. تو اس میں اگر سلام پھیر کے آپ کھڑے ہو گئے نا تو پھر نماز نہیں ہوگی, کیونکہ تیسری رکعت میں آپ نے نیت ہی نہیں, دوبارہ سے تکبیر تحریمہ نہیں کہی آپ نے. بینائی کمزور ہو تو مسجد میں جماعت کا حکم. اگر کسی بندے کی آنکھوں کی بینائی 80-90% جا چکی ہو تو اس بندے کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا, جبکہ مسجد میں جانے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہوں؟ ثروت عالم انڈیا سے. جناب ثروت عالم, یہ مسئلہ تو حدیث میں واضح منقول ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی تو 100% بینائی نہیں تھی, بالکل نابینا تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے یعنی چھوٹ کے بارے میں کہ کیا میرے لیے جماعت لازم ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا مسجد میں آنا ضروری ہے. تو نابینا آدمی کو اگر کوئی مسجد میں لانے والا موجود ہو اور مسجد بھی قریب میں ہو تو نابینا پر بھی واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی لانے والا موجود نہیں ہے, کوئی ایسی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے, یا راستہ اتنا خراب ہے, گرنے کا خطرہ ہے, گڑھے ہیں, یا کوئی کیچڑ اتنا زیادہ ہے جس میں خطرہ ہے کہ گر نہ جائیں, تو پھر ایسی مجبوری میں مسجد گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے.